میرے عزیز دوستو، آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اچھا لگے تو آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی باوقار، میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم، یعنی اللہ کے ولیوں کو ڈر بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ، جسے غوث پاک کے دیوانے 11ویں شریف کے مہینے سے یاد کرتے ہیں۔ اس مہینے میں دیوانگان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بڑی ہی دھوم دھام سے 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج میں سرکار غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی غوث العظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کرامات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، جو ہم بار بار اپنی مسجدوں میں اپنے ائمہ سے، اپنے مقررین سے سنتے آ رہے ہیں۔ وہ کرامات جو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور تقریباً 3 دن کا فاقہ آپ پر گزر چکا تھا۔ آپ ایک دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک سیب دریا میں بہتے ہوئے آ رہا ہے، اور آپ نے اس سیب کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ کھانے کے بعد جو ہے آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نے اس سیب کو تو کھا لیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میرے تقوی اس سیب کی وجہ سے برباد ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ جو ہے اس دریا کے کنارے چلنا شروع کیے، اور پھر جو ہے آپ اس باغ تک جا پہنچے جس باغ کے درختوں میں سیب لگے ہوئے تھے، اور ان کی ٹہنیاں
دریا کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی وہ باغ ہے جہاں سے یہ سیب گرا ہے اور دریا میں بہہ کر کے جا رہا تھا، تو میں نے اسے اٹھا کر کے کھا لیا ہے۔ آپ نے باغ کے مالک سے ملاقات کی، جس کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ باغ کے مالک سے جا کر کے ملے اور آپ نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ سے سیب بہہ کر کے جا رہا تھا، اسے کھا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہے۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں معاف کر دوں گا آپ کو، لیکن میرے دو شرط ہے، جو ایک شرط میں ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ کہا کہ آپ کی وہ شرط کیا ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے باغ کی 12 سال آپ کو خدمت کرنی پڑے گی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک ایک سیب کی معافی کے لیے جو ہے خدمت کی، دیکھ بھال کی۔ جب 12 سال گزر گئے تب حضرت عبداللہ صومعی سے پھر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہا کہ میں خدمت کرتے کرتے 12 سال میرے گزر گئے ہیں، اب دوسری شرط آپ کی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ ہاتھ پیر سے لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے اور آنکھ سے اندھی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ آپ نے جو ہے اس شرط کو بھی مان لیا، نکاح ہوئی۔ جب پہلی رات آپ گئے تو دیکھتے یہ ہیں کہ وہ بول بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، ان کے ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں اور بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ آپ رات جوں توں گزارنے کے بعد صبح آپ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں پہنچے، بارگاہ میں پہنچے تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اپنی فراست سے آپ سمجھ گئے اور کہا کہ وہ آپ کی بیوی ہی ہے۔ میں نے ہاتھ پیر سے لونجی اس لیے بتایا تھا کہ وہ شریعت کے خلاف ایک قدم بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکالی ہے اور کسی ناجائز و حرام چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھویا، نہیں پکڑا ہے۔ اور کان سے بہری اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے شریعت کے خلاف ایک بھی جملے، ایک بھی الفاظ اپنے کانوں سے نہیں سنا، اور آنکھوں سے اندھی یا پھر زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر کے نہیں دیکھی یا کسی غیر محرم سے بات نہیں کی۔ تو یہ پاکیزگی سیدنا سرکار غوث اعظم کے والد محترم اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ کی ہے۔ اب میں اس واقعے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس واقعے سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ کیا یہ صرف کرامت یا واقعہ بیان کرنا مقصد ہے؟ نہیں، اس میں ہمارے لیے کچھ سبق ہے۔ وہ سبق یہ کہ آج ہم غوث پاک کے دیوانے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہم سرکار غوث پاک کے نقش قدم پر نہیں چلتے، آپ کے والد محترم کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ہم شریعت محمدی کی پاسداری نہیں کرتے، ہم جو ہے سنت رسول پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو سبق یہ ہے سرکار غوث پاک کے والد محترم کے اس واقعے سے کہ آج ہم اپنے بھائی کا مال
छीन करके खा जाते हैं। मिलना तो दूर की बात है, हम छीन करके खा जाते हैं और हम जो है उसे अपने लिए हलाल समझ लेते हैं। आज हमारा हाल ये है। तो हमें सीखना चाहिए सरकार गौसे पाक के वालिद मोहतरम के इस वाक़ये से कि जब किसी का माल आपको मिले तो आप जो है उस तक पहुंचाने की कोशिश करो, वापस करने की कोशिश करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम और भी छीन करके खाना जानते हैं, हम छुपा लेते उसको। और इससे यह भी पता चलता है कि तकवा यानी परहेजगारी जो है छोटी छोटी चीजों से की जाती है। जरूरत नहीं थी उस सेब के लिए इतनी तकलीफें उठाने की, क्योंकि वो पानी में बह करके आ रहा था। लेकिन देखिए तकवा, देखिए परहेजगारी देखिए। तो इससे सबक मिलता है कि जब किसी का माल हमें मिले तो हमें उसे लौटाना चाहिए, उसे वापस करना चाहिए, हमें मालूमात करनी चाहिए, उनसे इजाजत लेनी चाहिए। बगैर इजाजत हम किसी के माल को न खाएं। दूसरी बात, हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल खैर फातिमा के इस वाक़े से हमारी माँ बहनों को सबक हासिल करने की ज़रूरत है कि आज फहाशी में ज़िंदगी गुजार रही होती है। ज़रा सरकार गौसे पाक की वालिदा की ज़िंदगी का आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि सरकार गौसुल आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस मकाम पर पहुंचे तो ये उनके वालिद वालिदा की पाकीज़गी, उनकी परहेजगारी, उनके तक़वे का समरा है सरकार गौसे पाक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सैयदुल औलिया सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी औलाद से नवाजा। आज हम कहते हैं कि हमारी औलाद जो है बिगड़ी हुई है, हमारी औलाद इधर उधर भटक रही है, हमारी औलाद जो है फहाशी में जिंदगी गुजार रही होती है। तो उसकी वजह यह है कि हमने उसको सही तालीम नहीं दिया, सही तरबियत नहीं दिया, हमने उनकी परवरिश सही नहीं की है। खुद हमारी जिंदगी सही नहीं गुजरी है तो हमारी औलाद की जिंदगी कैसे सही हो सकती है। और एक वाकया सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारहा ये सारे वाकयात सुनते रहते हैं। वो वाकया यह है कि आप तालीम हासिल करने के लिए जब आप अपने गांव से अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर के निकले, कुछ काफिला वालों के साथ में, तिजारती काफिले के साथ में एक जंगल में लुटेरों ने जो है रोका और काफिले को लूटा। डाकुओं ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो सरकार गौसे पाक ने कहा कि हाँ, मेरे पास 40 दिनार या 40 अशरफियाँ है। इस तरीके से कई डाकुओं ने पूछा, उसके बाद सरदार को सुनाया। सरदार ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसकी तलाशी लो। सैयदना सरकार गौसे पाक ने अपनी सदरी उतारी और उसके साइड में आपकी वालिदा ने वो अशरफी या दिनार आपके लिए दी थी और कहा था कि इसे हिफाजत से रखना। लेकिन नसीहत ये की थी कि कहीं पर भी कभी भी मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आ पड़े, लेकिन झूठ नहीं बोलना। तो डाकुओं ने जब निकाला, सदरी को फाड़ा, तो देखते हैं कि 40 दिनार या 40 अशरफियाँ जो है उसमें है। उन लोगों ने कहा कि अगर तुम चाहते तो झूठ बोल सकते थे और तुम अपने माल को बचा सकते थे। तो सरकार गौसे पाक ने वहाँ पर जवाब दिया कि मेरी वालिदा ने ये अशरफी रखते वक्त मुझसे ये कहा था कि बेटा तुम्हारे ऊपर तकलीफ़ें कितनी भी क्यों ना आ जाए, लेकिन झूठ मत बोलना। इसलिए मैं अपनी वालिदा से किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर तमाम के तमाम डाकुओं ने आपके हाथ पर हाथ देकर तौबा की और कलमा पढ़ा। तो ये सरकार गौसे पाक की करामत यहाँ पर सिर्फ बयान करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि सरकार गौसे पाक के इस वाक़े से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि जब इंसान सच्चा बन जाता है, जब इंसान झूठ से दूर हो जाता है, जब इंसान
جھوٹ کو اپنے قریب میں آنے تک نہیں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو برباد نہیں کرتا ہے بلکہ اسے جو ہے عزت سے نوازتا ہے۔ صرف واقعہ سن کر کے یا سنا کر کے واہواہی حاصل کرنا یا واہ واہ کرنا کامیابی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کہیں پر بھی جھوٹ مت بولنا، چاہے مشکلیں کتنی بھی کیوں نہ آن پڑے، تو تمام کے تمام ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے ہم اسے تو پورا نہیں کرتے ہیں، اور یہ بندہ ہے جو اپنی ماں کی بھی بات کو نہیں ٹالتا ہے، اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتا ہے۔ تو اس کے بدولت ان لوگوں نے جو ہے سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے توبہ کی اور جو ہے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو جو ہے عزت سے نوازتا ہے، سچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ تو سچائی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے اور سچ بولنے اور سچ کو سننے کی طاقت ہونی چاہیے۔ صرف بولنا نہیں ہے، سننے کی بھی اپنے اندر طاقت ہونی چاہیے، برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتاؤں کہ اللہ کے کوئی بھی ولی بغیر علم حاصل کیے ہوئے وہ ولایت کے مقام پر نہیں پہنچ جاتے، اور پھر جو ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولایت کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ولایت کے مقام کے لیے شریعت پہلی سیڑھی ہے، اور جب کوئی پہلی سیڑھی پہ چڑھے گا نہیں تو وہ چھت پر پہنچ نہیں سکتا ہے۔ آج کچھ لوگ مارکیٹ میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، دل کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کبھی جا کر کے مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں، رہتے یہاں ہے، کھاتے یہاں ہے، نماز بھلے مکہ اور مدینہ میں جا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب ڈھونگ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور بڑا مشہور ہے، میں اس واقعے سے آپ کو چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور جو ہے سایہ کرنے لگا آپ پر، اور اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو ہے خطاؤں کو معاف کر دیا، تمہارے درجات کو بلند کر دیا، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر سے نماز کو اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو کہا کہ جب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، اور ان کے لیے یہ حکم نہیں ہوا کہ نماز تمہارے لیے معاف کر دی گئی ہے، تمہارے لیے اٹھا لی گئی ہے، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فوراً توبہ کیا، وہ بادل کا ٹکڑا تھوڑا اوپر گیا اور جاتے جاتے کہا کہ عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو پھر حضرت سیدنا سرکار عبد القادر غوث الاعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بدبخت، ابھی بھی تم مجھے بہکا رہے ہو، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے پروردگار نے بچایا ہے۔ تو اس واقعے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو آج مارکیٹ میں جو ولی بن کر کے پھر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، نمازیں دل میں ارادہ کر لو، نمازیں مکمل ہو جائیں گی، ہم مکہ اور مدینہ میں پڑھ کے آتے ہیں، روحانیت والی نماز پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب دجال ہیں، ڈھونگ ہیں، ڈھونگی ہے، یہ سب دجال ہیں، یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ سرکار غوث پاک کے اس واقعے سے بات تو صاف ہو گئی کہ نماز افضل العبادات میں سے ہے، اور جو ہے نماز کے بغیر آپ کے کوئی نفلی عبادت قابل قبول بھی نہیں ہے۔ تو نماز ضروری ہے۔ آج ہم 11ویں کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ساری چیز چھوڑ دیتے ہیں، تمام فرائض کو بازو میں رکھ دیتے ہیں، اور ہم 11ویں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ 11ویں کرو،
لیکن فرائض کو پورا کرتے ہوئے۔ اور پھر جو ہے یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ شیطان نے کیا کہا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو غوث پاک نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے پروردگار نے بچایا۔ یہ بات آپ کب کہہ پائیں گے؟ جب آپ علم کو جانیں گے، جب آپ علم سیکھیں گے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلم مرد عورت پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر علم دین کا سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو ہم تو علم دین سیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنے اولاد کو بھی نہیں سکھانا چاہتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عالم اور حافظ بنے، بھائی علم دین سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ضروریات کو سیکھیں، نماز کے فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے، واجبات کیا ہے، نوافل کیا ہے، اس میں مستحبات کیا ہے، ہم وضو کے طریقے کیسے کیا ہے، غسل کے طریقے کیا ہیں، غسل اور وضو میں فرائض کیا ہیں، ہم کو نمازیں کیسے ادا کرنی چاہیے، ہم زکوٰۃ کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں۔ تو ان چیزوں کو سیکھنا جو ضروریات دین ہے، یہی علم دین ہے۔ اپنی ضرورت کو، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لائق علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں، آپ ماں کے پیٹ میں تقریباً 18 پارے قرآن مقدس آپ نے حفظ کر لیا۔ پھر جو ہے آپ اپنے گاؤں محلے میں جہاں تھے آپ، وہاں پر آپ نے جو ہے علم دین حاصل کی، پھر اور چاہت ہوئی تو آپ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے بغداد تشریف لائے، جو اس زمانے میں علم کا مرکز کہا جاتا تھا۔ کس لیے؟ علم دین سیکھنے کے لیے۔ علم دین امپورٹنٹ ہے، علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ علم دین کے بغیر آخرت میں دشواریاں ہونے والی ہے، آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، سرکار غوث پاک کے دیوانوں، 11ویں شریف کے ساتھ ساتھ میں فرائض کا خیال رکھیں، اور آپ خود بھی علم دین سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کریں، سرکار غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، سرکار غوث پاک کے تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں، سرکار غوث پاک کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقین جانیے کہ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ یعنی اللہ کے ولی معنی ہوتا ہے دوست۔ تو اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو فرائض کو اس کے وقت پر ادا کرے، جو واجبات کو اس کے وقت پر ادا کرے، جو سنن کو ادا کرے، اس کے ساتھ ساتھ مستحبات کو ادا کرے، حج و زکوٰۃ کو وہ پورا کرے، وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، حلال اور حرام میں تمیز کرے، جائز اور ناجائز میں فرق کرے، قرآن کی تلاوت کرے، احادیث رسول کا مطالعہ کرے، سنت مطہرہ پر چلے، اولیاء کاملین کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ جب ایسا کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے، خوف مطلب ڈر، تب اللہ تعالیٰ ان کے دل سے دنیا دار کے ڈر کو نکال دیتا ہے، ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کے خوف ڈر بسے ہوئے ہوتے ہیں، باقی دنیا دار کے ڈر کو اللہ تعالیٰ ان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ پھر وہ کسی دنیا دار سے، کسی حکمراں سے، کسی بادشاہ سے، کسی پولیٹیکل پاور سے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ نیڈر ہو جاتا ہے دنیا سے، اور نہ کسی درندوں سے ڈرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی جنگلوں میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، کوئی درندہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے مزارات ایسے ہیں، بزرگان دین کی بارگاہیں ایسی ہیں جہاں پر جو ہے درندے آتے ہیں اور حاضری دے کر کے اپنے سر کو جھکا کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب انسان راہ راست پر چلتا ہے، جب صحیح راستے پر چلتا ہے، جب بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، جب سنت مطہرہ پر چلتا ہے، جب نقش قدم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے، چلتا ہے، جب وہ فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہے، سنت و نوافل کو ادا کرتا ہے، مستحبات کو ادا کرتا ہے، اپنے پڑوسی کا، اپنے درمیان کوئی غریب ہے ان کا خیال کرتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، تب جو ہے اللہ تبارک و تعالی اسی مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ایک جملہ ہے کہ ایک ورڈ ہے کہ غم کا معنی یہ ہے کہ کل کوئی چیز آپ کے پاس تھی اور آج وہ چیز برباد ہو گئی، تو انسان کے دل میں جو صدمہ پہنچتا ہے وہ صدمہ تو اللہ کے ولیوں کے دل میں وہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نکال پھینکتا ہے، انہیں غم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کل وہ چیز تھی آج نہیں ہے، برباد ہو گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ غم کو بھی جو ہے ان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو بس میں آپ سبھی سے عرض کروں گا کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے ساتھ ساتھ میں آپ کے طریقے پر عمل کریں، آپ سرکار غوث پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں ہمارا شمار عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔